حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، جن کے 11 اور بیٹے بھی تھے۔ بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا، یوسف کی ماں سے تھا، باقی سب بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف جو ابھی ایک چھوٹا لڑکا تھا، ایک شاندار صبح بیدار ہوا جس میں اس نے ایک خوشگوار خواب دیکھا تھا۔ وہ پرجوش ہو کر اپنے باپ کے پاس بھاگا اور بولا، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ تاہم حضرت یعقوب اس روایت پر اپنے بڑے بیٹوں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ اگرچہ اس نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، لیکن وہ یوسف سے حسد رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے یوسف کو خبردار کیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے زوال کی سازش کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں بغض بڑھتا چلا گیا۔ وہ یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ خاص تھا اور وہ نہیں تھے۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس پہنچے اور مشورہ دیا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے بھیج دیں۔ یعقوب نے کہا، بے شک مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے کہ آپ اسے لے جائیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خبر نہ ہونے کے باوجود بھیڑیا اسے کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور وہ یوسف سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوسرے دن یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے بہت دور تک ایک کنویں کے تعاقب میں اتنا گہرا سفر کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اندر ڈال سکیں۔ آخر کار جب وہ کنویں پر پہنچے تو پانی پینے کے بہانے اسے اس تک لے گئے، اسے پکڑ کر اس کی قمیض اتار دی۔ یوسف جدوجہد کرنے لگا اور انہیں چھوڑنے کی التجا کی۔ بھائیوں نے بلاخر یوسف کو قابو کر کے کنویں سے نیچے پھینک دیا اور گھر واپس بھاگ گئے۔ بھائی یوسف کی قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے کہ بھیڑوں نے یوسف کو کھا لیا اور یہ اس کی قمیض رہ گئی ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے ابا، ہم آپس میں دوڑتے ہوئے نکلے اور یوسف کو اپنے مال سمیت چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب کو ان کی کہانی پر شک تھا، اس کے دل میں یقین تھا کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے اور ان بھائیوں کو شیطان نے برائی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھیڑیا واقعی قابل رحم تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کی قمیض پھاڑے بغیر کھا گیا۔ انہوں نے غم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی۔ اسی دوران یوسف پتھر کے ایک کنارے سے چمٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دل سے دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں مصر جانے والا ایک قافلہ پانی لانے کے لیے اس کنویں پر آ کر رکا۔ جب انہوں نے پانی کے لیے بالٹی نیچے پھینکی اور پھر اپنی بالٹی اٹھائی اور خوبصورت لڑکے کو رسی سے چمٹا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلہ والوں نے فوراً یوسف کو بیڑیاں پہنائیں اور اسے اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یہاں اسے نیلام کیا گیا اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو غلام کے طور پر فروخت کیا گیا، جو کہ خزانچی العزیز تھا۔ یوسف کا نیا آقا، جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مکمل طور پر یوسف کے ساتھ لے جایا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کی اچھی دیکھ بھال کرے اور وہ اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا بیٹے کے لیے لے سکتے ہیں۔ یوسف نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑا ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علم اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ اس کی ایمانداری نے العزیز کا دل جیت لیا، جس نے یوسف کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپی۔ اس عرصے کے دوران یوسف کو اپنی دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیز کی بیوی زلیخا، جو یوسف کو دن بدن دیکھتی تھی، اس کے بارے میں جذباتی ہونے لگی۔ اس کا جنون اس حد تک بڑھ گیا جہاں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر سے دور تھا تو اس نے دروازے بند کر کے یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ یوسف نے اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔
اس نے منہ پھیر لیا اور بچنے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگا۔ زلیخا نے مایوسی کے عالم میں اس کا پیچھا کیا اور اس کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے اس کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور العزیز اندر داخل ہوا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور پکارا، اس شخص کی سزا کیا ہے جس نے آپ کی بیوی کے لیے برائی کا ارادہ کیا؟ کیا اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے؟ یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی مالکن کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی جس نے مجھ سے غلط کام کروانا چاہا۔ العزیز ایک منصف مزاج آدمی تھا۔ وہ الجھن میں تھا کہ کس پر یقین کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے کزن سے مشورہ کیا۔ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ کزن نے مشورہ دیا۔ اس طرح یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ العزیز نے اپنی بیوی کی بے حیائی پر معافی مانگی اور یوسف سے رازداری کا وعدہ لیا۔ اس کے باوجود زلیخا کے تعاقب کی کہانی پھیل گئی۔ دوسری خواتین اس کے کردار کا مذاق اڑانے لگیں۔ پریشان زلیخا نے یوسف کی غیر معمولی خوبصورتی پر اپنے بے بس رد عمل کو ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے ان خواتین کو ایک دن اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا۔ وہاں اس نے انہیں چھریوں کے ساتھ پھل پیش کیا۔ جب عورتیں پھل کاٹتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھیں تو زلیخا نے یوسف کو بلایا۔ عورتوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی خوبصورتی پر حیران ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ زلیخا نے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یوسف کو خبردار کیا کہ اگر اس نے دوبارہ انکار کیا تو اسے قید کر دیا جائے گا، جس پر یوسف نے جواب دیا، میں قید کے لیے تیار ہوں لیکن گناہ کے لیے نہیں۔ اس رات زلیخا نے اپنے شوہر کو قائل کیا کہ اس کی عزت اور وقار کی حفاظت کا واحد راستہ یوسف کو قید کرنا ہے۔ اس طرح یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف کے جیل میں رہنے کے دوران انہیں خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ یوسف کے دو ساتھیوں نے، جو اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اس سے اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش کی۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہے اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹی اٹھا رکھی ہے جسے دو پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے ابتدا میں انہیں اللہ کی طرف بلایا، پھر تعبیر کیا، اے قید کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، لیکن دوسرے کے لیے وہ مار دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو کھا لیں گے۔ یوسف نے اس آزاد ہونے والے آدمی سے کہا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ تو اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرو۔ لیکن جب وہ آدمی آزاد ہوا تو شیطان نے اسے اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا اور اس طرح یوسف کئی سال قید میں رہا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور کہا، در حقیقت میں نے 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی اور 7 سبز گائیں اناج کی اور دوسری جو خشک کھاتی دیکھی ہے۔ اے بزرگان عظام، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتے ہو تو مجھے میری نظر بیان کرو۔ پیالہ دار، جسے فوراً قید میں اپنے ساتھی کی یاد آ گئی، اس نے یوسف کے بارے میں بادشاہ کو اور اس کے معصوم خوابوں کی تعبیرات سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے پیالہ دار کو یوسف سے ملنے اور عجیب خواب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جیل بھیج دیا۔ یوسف اپنے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جانتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا منصوبہ ہے۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کیا اور کہا، تم لگاتار 7 سال تک پودے لگاؤ گے، اسے کاٹنا مت سوائے اس تھوڑے کے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے جو ان کے لیے جو کچھ تم نے پہلے سے بچایا ہوگا اسے کھا جائیں گے سوائے اس تھوڑے سے جس میں سے تم ذخیرہ کرو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر یوسف کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، تاہم یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے یوسف کے واقعہ سے متعلق عورتوں کو بلوایا۔
जिन औरतों के हाथ कटे हुए थे, उन्होंने बादशाह के सामने यूसुफ की बेगुनाही का जिक्र किया। हम इसके बारे में कोई बुराई नहीं जानते। इस तरह यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। जेल से रिहाई पाने के बाद यूसुफ बादशाह के सामने उसकी सखावत का शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ। बादशाह, जो यूसुफ के दियानतदाराना तर्ज अमल और उसकी खुशगवार शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था, उसने इसे अपनी सरजमीन के गोदामों पर जखीरा अंदोज मुकर्रर किया था। यूसुफ ने जरखेजी के 7 साल के दौरान फसलों को काटा और जखीरा किया। फिर कहत के साल करीब आ गए, जो कनान में यकूब के घराने तक पहुंच गए। यकूब ने बिन्यामीन के अलावा अपने तमाम बेटों को सामान खरीदने के लिए मिस्र भेजा। यूसुफ ने फौरन अपने भाइयों को पहचान लिया और उनके लिए सामान मुहैया किया, लेकिन अपनी शनाख्त नहीं कराई। उसने इत्तेफाक से उनके घर वालों के बारे में दरियाफ्त किया। भाइयों ने कनान में अपने घर के स्टोर कीपर को और अपने वालिद और भाई को घर वापस आने की इत्तला दी। यूसुफ ने उन्हें बताया कि वो अगली बार अपने छोटे भाई को साथ ले आएं, वरना उन्हें मजीद सामान नहीं मिलेगा। भाई घर वापस आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हमें तो इस बार सामान मिल गया, लेकिन अगली बार तब ही मिलेगा अगर हम अपने छोटे भाई को साथ लेकर जाएंगे, और यकीनन हम इसके मुहाफिज होंगे। यकूब को गुस्सा आ गया। वो उन पर कैसे भरोसा कर सकता था, जबकि इससे पहले वो यूसुफ के साथ इसे बुरी तरह नाकाम कर चुके थे। ताहम कुछ अरसे बाद उनकी जरूरियात ने यकूब पर दबाव डाला कि वो बिन्यामीन को मजीद सामान के लिए अपने साथ भेजे। उसने उनकी हिफाजत के लिए उनका पुख्ता हल्फ लिया। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने बिन्यामीन को एक तरफ खींच लिया और उसके कान में सरगोशी की, बेशक मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए जो कुछ वो करते थे इससे मायूस न होना। अगले दिन यूसुफ ने अपने भाइयों के थैले अनाज से भरे। इसके बाद इसने बादशाह का सोने का प्याला खुफिया तौर पर बिन्यामीन के थैले में लगा दिया। जब सिक्योरिटी वाले ने उनकी थैले की तलाशी ली तो सोने का प्याला थैले में पाया। भाई चौंक गए। भाइयों को फौरन घर वापस अपने बीमार वालिद का याद आया और बिन्यामीन की हर कीमत पर हिफाजत करने का उनका अहद था। उन्होंने फौजियों से गुजारिश की कि उनके छोटे भाई को छोड़ दें और उनमें से एक को ले ले, लेकिन सिपाहियों ने इनकार कर दिया। भाइयों में सबसे बड़े ने कहा, मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें या अल्लाह मेरे बारे में फैसला ना करे। चुनांचे बाकी भाई सबसे बड़े को पीछे छोड़कर मिस्र चले गए। जब यकूब को अपने सबसे छोटे बेटे की हालत का इल्म हुआ तो वो रोता रहा और रोता रहा, यहां तक कि वो अंधा हो गया। उसने तसल्ली के लिए दुआ का सहारा लिया, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ अल्लाह ही इसके दर्द को कम कर सकता है। जल्द ही उसने अपने बेटों को बादशाह की सरजमीन पर वापस जाने और अपने भाई के बारे में दरियाफ्त करने की हिदायत की। बेटे एक बार फिर मिस्र चले गए। उन्होंने यूसुफ से मुलाकात की और इल्तिजा की कि उन पर सानिहा पेश आया है। फिर यूसुफ ने उनसे उनकी मादरी जबान में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया जब तुम जाहिल थे? भाइयों को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह वाकई उनका खोया हुआ भाई है और खौफ से कांपने लगे। लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। उसने फिर कहा, ये लो मेरी कमीज और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, इसकी बीनाई वापस आ जाएगी। जैसा कि हिदायत की गई, भाइयों ने यूसुफ की कमीज अपने वालिद के चेहरे पर डाल दी और अल्लाह ने मुजिजाना तौर पर उनकी बीनाई बहाल कर दी। उन्होंने अपने वालिद से दुआ की कि वो उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। वो सब मिलकर मिस्र रवाना हुए, जहां यूसुफ ने उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। यूसुफ ने अपने बाप को तख्त पर बिठाया और कहा, ए मेरे अब्बा जान, ये मेरे पहले के ख्वाब की वजाहत है। मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया है और यकीनन वो मेरे साथ अच्छा हुआ था जब उसने मुझे कैद से निकाला और शैतान की तरफ से मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान दर्द डालने के बाद आपको बदवी जिंदगी से यह लाया। बेशक मेरा रब जो चाहता है बारीक बैन है।
بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرے۔ شکریہ۔